دل کا ایک بڑا ہی سکون والا موقع ہوتا ہے جب بندہ حج کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ مدینہ پاک کی طرف جب سفر شروع کرتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی دل نشیں موقع ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو یہ جو موقع ہوتا ہے مکہ پاک حج کر لینے کے بعد جب بندہ مدینہ پاک جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند اشعار لکھے ہیں جو کہ انتہائی لطیف ہیں، بڑے ہی لطف والے ہیں، تو یہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو مشکل شعر ہوگا میں ساتھ اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا، حج کرنے کے بعد ارادہ کر لیا اب مدینہ پاک جانا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اب دیکھنا کیا کیا لطف ملتا ہے، کیا کیا انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ اعلیٰ کہتے ہیں جب میں یہاں سے جا رہا تھا حج کرنے تو لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو، تو میں کیا کہتا تھا، کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، یعنی یہاں مجھے لوگوں نے پوچھا تیرا ارادہ کدھر جانے کا ہے، تو میں نے ہر ایک کو یہی کہا تھا میں مدینے جا رہا ہوں، کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا میں کعبے جا رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا میں مکے جا رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت دوسری نعت کے اندر لکھتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ آپ کہتے ہیں کہ اے زاہد، اے عبادت کرنے والے، تو مجھ سے الجھتا ہے کہ میں زیادہ باتیں مدینے کی کیوں کرتا ہوں، مکے کی باتیں زیادہ کیوں نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ اور ٹھیک ہے میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ زیادہ شان مکہ کی ہے، میں مان لیتا ہوں، کتنا کمال کا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایسی عشق دے بندے ہیں آساں آ جا کے گل پھر مدینے دی کرنی ہے، تو تم ساڑھے نال متھا نہ لا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم نے آ جا کے بات پھر مدینے کی ہی کرنی ہے۔ تو اس شعر میں کہتے ہیں کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبہ اور حجر اسود یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ہی سایہ ہے، یہ بھی انہی کی وجہ سے ہیں، کعبہ بھی انہی کی وجہ سے ہے، حجر اسود بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کعبہ ہوتا ہی نہ اگر میرے حضور نہ آتے۔ سارے بولیں سبحان اللہ۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا تھا لولاک لما خلقت السماوات والارض لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں زمین و آسمان نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ تو اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، یعنی ابراہیم و خلیل کہاں ہوتے، کعبہ کہاں ہوتا، منا کہاں ہوتا، قربانیاں کہاں ہوتی، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق قبل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، یعنی صدیق کو جان بھی واپس مل گئی، زہر کی وجہ سے موت نہیں ہوئی، اور حضرت علی کے لیے سورج بھی واپس آ گیا، ان کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔
اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ آئے ہائے ہائے، کتنے کمال کی بات ہے۔ جو بندہ نمازی پرہیزگار نیک انسان ہے، اس کا یہ دل کرتا ہے کہ میرے پاس آنے والے، مجھ سے ملنے والے سارے کے سارے لوگ پاک اور نیک ہوں۔ ایک میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ شاعر یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے، کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے، رب آکھے میں بخشاں دا آؤ یار دے بوئے تھے، رب آکھے میں بخشاں دا آؤ یار دے بوئے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آؤ میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، اور تم بھی اللہ سے معافی مانگو، اور میرا رسول تمہاری طرف سے مجھ سے معافی مانگے گا، تم دیکھنا میں تمہیں اسی وقت معاف کر دوں گا۔ اعلیٰ کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یعنی ہم گناہگار حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو یہ قرآن گواہ ہے کہ خود حضور نے ہمیں بلایا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، خود حضور نے بلایا ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے پاس آ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی بندہ چلا جائے ان کے پاس اور وہ کہیں نہیں تیرے گناہ زیادہ ہیں، تجھے معافی نہیں مل سکتی، اللہ کہتے ہیں کریمہ دے در دی شان نہیں، تسی لگے جاؤ اللہ معافی دے سڑے دا۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور یہ وہ شعر ہے جی جس کی وجہ سے میں نے یہ سارے اشعار پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی آگے بھی رہتے ہیں لیکن یہ وہ خاص شعر ہے جس کی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا، یہ میں سارے اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ کہتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، یعنی حاجی جب حج کر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایسا ہی ہے نا جی، حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے نا۔ اعلیٰ کہتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کل تک ہم کعبے کے چکر لگا رہے تھے، آج ہم نے کہیں جانے کا ارادہ کر لیا ہے، کعبہ ہمارے اوپر نثار ہو رہا ہے، اب کعبہ ہمارے اوپر واری واری جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے مدینے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ حجر اسود کا رنگ ہے کالا، حجر اسود اسی لیے کہتے ہیں کالا پتھر۔ اعلیٰ کہتے ہیں حجر اسود کہتا ہے مجھے بھی مدینے لے چلو، میں جا کے وہاں ایک سجدہ کروں گا، میرا رنگ کالا نہیں رہے گا، سفید ہو جائے گا۔ یہ کعبے کی محبت ہے مدینے کے ساتھ، اور یہ حجر اسود کی ہے۔ ابھی آگے سنیں، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے چھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے؟ یعنی آب زمزم بھی کہہ رہا ہے حسرت کے ساتھ کہ حاجیو تم تو مدینے جا رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ کعبے کے اوپر نا ایک پرنالہ لگا ہوا ہے سونے کا، اور اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اس سے جب بارش برستی ہے تو طواف کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اور تھلیوں لنگا کوئی ایک دو میرے ہوتے رحمت دا قطرہ پہ جاوے، اس لیے کہ جو اس کے اوپر قطرہ پڑے گا وہ عام قطرہ نہیں ہوگا، وہ رحمت کی بارش کعبے پہ برسے گی، کعبے کے چھت سے پھر اس پرنالے سے ہوتے ہوئے اس بندے کے اوپر گرے گی، اب وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حاجی وہاں سے جانے لگتے ہیں مدینہ پاک تو وہ پرنالہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بارش تو برس میرے اوپر تاکہ میں موتی، گوہر کہتے ہیں موتی کو، قطرے نہیں، اب اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ پرنالہ کہتا ہے کہ اے بارش تو میرے اوپر برس تاکہ میں موتی ان گزرنے والوں کے اوپر گراؤں، اس لیے کہ یہ مدینے جا رہے ہیں، یہ عام جگہ پہ نہیں جا رہے، یہ مدینے جا رہے ہیں۔ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ حتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کعبہ دیکھا ہوا ہے، کعبے سے تھوڑے سے فاصلے پر نا ایسے وہ قوس سی بنی ہوئی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، اوپر ٹائلوں کی بنی ہوئی دیوار ہے، وہ زیادہ اونچی بھی نہیں ہے، ادھر سے بھی داخل ہو سکتے ہیں ادھر سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، ہاں جی ایسے تو گول سا بنا ہوا ہے،
اور اس کو کہا جاتا ہے حتیم۔ یہ حتیم کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ تعمیر کیا گیا نا، تو کعبہ اس قدر کھلا تھا، اس قدر بڑا تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے دور میں دوبارہ کعبے کو تعمیر کیا گیا تو اس وقت قریش کے جو لوگ تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسوں کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، اور یہ والی جو حصہ تھا حتیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی چونکہ پہلے کعبے کا حصہ تھا اس لیے انہوں نے اس کو نشانی لگا دی کہ یہ بھی کعبے کی چھت کا حصہ ہے۔ وہاں پر آج بھی اسی لیے دیوار جو ہے وہ پوری کھڑی کر کے اسے کعبے کا حصہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ سرکار اس وقت دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اتنا حصہ باہر ہو رہا ہے، سرکار نے منع نہیں فرمایا، تو اس لیے آپ قیامت تک اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا حتیم کا جو حصہ ہے۔ اور الحمدللہ میں نے وہاں پر نفل ادا کیے ہیں، آپ نے بھی کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو وہ جو جگہ ہے حتیم، یہ جگہ اصل میں کعبے کا حصہ ہے۔ اب کعبے کا حصہ وہ جگہ، اب وہاں پہ قوس سی بنی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب بندہ نکلتا ہے تو آغوش شوق کھولتی ہے۔ حتیم والی جو جگہ ہے وہ حاجیوں کو جفا مارنے واسطے ہیں، دوبے باواں کھول لیں دیے پر وہ پرت کے پھر پیچھا نہیں جاندے، اس واسطے کہ وہ مدینے جا رہے ہیں، وہ حتیم سے بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ کتنا کمال کا نقشہ بیان کیا، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، یعنی دونوں سائڈوں سے راستہ ہے نا، تو حتیم نے دونوں بازو کھولے ہوئے ہیں کہ آؤ میرے اندر آ کے نفل پڑھ لو، لیکن اب وہ نفل نہیں پڑھیں گے، اب وہ مدینے جا رہے ہیں۔ وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، اب حاجیوں نے مدینے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اے حتیم تیرے اندر جو نفل پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، اب ان نفلوں کی قبولیت کی دعا کرنے اپنے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قدموں سے جا رہے ہو مدینہ کی طرف، ذرا دھیان تو کرو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، وہ سر کا موقع ہے، سر سے چل۔ جب اعلیٰ حضرت مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے جوتا اتار دیا، آپ نے اپنے قدموں سے جوتا اتار دیا۔ اب جو ہے وہ ریگستان کا علاقہ تھا، ریت تھی، چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی، کانٹا چبھ گیا۔ جب کانٹا چبھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھے اور کانٹے کو اپنے پاؤں سے نکال کر پھینکا نہیں، کانٹے کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اور یہاں دل کے اوپر جو جلد ہوتی ہے، یہاں جو گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر کانٹے کو چبویا اور کمال کا شعر لکھا۔ آپ کہتے ہیں اے خار صحرائے نبی، خار کہتے ہیں کنڈے نو، اے خار صحرائے نبی قدموں سے کیا کام تجھے، اے خار صحرائے نبی قدموں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑا خوبصورت شعر ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں ہم قدموں سے چل کے مدینہ جا رہے ہیں، یہاں تو فرشتوں کو بھی حسرت ہے، ہمیں جانے کی اجازت ملے، ہم اپنے قدموں سے نہیں سر کے بل چل کے جائیں گے۔ اور آگے بڑا خوبصورت شعر ہے، اور آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی ہوگی کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ حضور کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر عصر کے بعد نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ فجر تک رہتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ باری آ گئی قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ کمال کی بات ہے 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، معصوم کہتے ہیں جی فرشتے کو، فرشتہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، اور ہم گناہ گار ہیں، آسی ہیں، گناہ گار ہیں، آئے روز کئی بڑے سے بڑے گناہ کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ یعنی معصوم فرشتہ ایک بار جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسا گناہ گار اگر وہاں پڑا رہے، اللہ اسے یہ نہیں کہتا اٹھ یہاں سے چلا جا، اللہ کہتا ہے ساری عمر یہاں پہ گزار دے۔ اور پنجابی کے شاعر نے تو کمال کر دیا، وہ کہتا ہے ایک بار فرشتے جو
आवन, फिर मुड़ के कदी ओ आउंदे नहीं। आका दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने, आका दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। यानी जो हुजूर का गदा बन जाता है, जो उसकी इज़्ज़त होती है वो बादशाहों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होती। जो उसकी इज़्ज़त होती है वो कभी बादशाह सोच भी नहीं सकते। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। यानी बंदे से मांगे ना तो दो जवाब होते हैं उसके पास। एक ये होता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दे सकता, ला नहीं। दूसरा होता है अगर, यानी आप मुझसे कहते हैं 200 रुपया दें तो मैं कहता हूँ अगर तुसी कल मांग लेंगे फिर मैं दे सकता। या मैं कहूँगा अगर तुसी मेरा फलाना काम करो देते फिर मैं दे सकता। ये क्या है? अगर। और इससे पीछे क्या है? नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं को अरबी में कहते हैं ला। अल्लाह कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ना ला है यानी नहीं भी नहीं है, और हाजत अगर की भी नहीं है कि हुजूर फरमाए अगर ऐसे होता तो तुम मांग लेंदा फिर तो मैं दे सकता। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं जोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। उफ बेहयाइयाँ के ये मुँह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खू दर गुजर की है। तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नज़र की है। जन्नत ना दें तेरी रोयत हो खैर से। आला हज़रत कहते हैं मुझे मदीना पाक जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मिल जाए, फिर अगर मुझे जन्नत ना भी मिले तो मसला नहीं है। कहते हैं जन्नत ना दें तेरी रोयत हो खैर से, किस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। कहते हैं मैं अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक चेहरा देख लूँ, इतना प्यारा फूल देखने के बाद मैंने जन्नत के फूलों को क्या करना है। मैं उनके लिए तरसता नहीं। यानी ये नफ़ी नहीं की जा रही कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, लेकिन इश्क का अंदाज़ दिखाया जा रहा है कि तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की, ताक पर अब तो मेरा दस्ते दुआ रखा है। और तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत ना मिले। इश्क को अजर के लालच से बचा रखा है, इश्क को अजर के लालच से बचा रखा है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की दैन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ बर की है। आला कहते हैं इधर मेरे हुजूर के सामने बंदा हाथ फैलाता है, उसी वक्त झोली भर दी जाती है। दूरी सिर्फ इतनी है कि बंदा हाथ आगे करने में जितना टाइम लगाता है वो हाथ आगे करे, उसी वक्त झोली भर दी जाती है। ये बड़ा खूबसूरत आला रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना पाक की हाज़िरी के ऊपर कलाम फरमाया। और ये मैंने बीच में से वो अशार आपको सुनाए हैं जो ज़रा आसान थे, जो आपकी समझ में आने वाले थे कि जो बंदा मदीना पाक जा रहा है इन दिनों वो तो एक लुत्फ़ ले रहा है। चलें अल्लाह ताला हमें भी बुलाए, लेकिन हम यहाँ बैठकर उस लुत्फ़ का हम भी ज़रा जो है वो मज़ा ले लें कि इस मौसम के अंदर जब हाजी हज करके मदीना पाक जा रहा होता है तो आला हज़रत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बार बार मदीना पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु